السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، مولانا سید ابوالعلا مودودی کی مشہور کتاب سیرت سرور عالم کی روشنی میں، اور ہمارا فوکس رہے گا نبوت کے تصور پر، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے اس کتاب کے مطابق۔ جی بالکل، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مولانا مودودی کے نزدیک ایک نبی اصل میں ہوتا کیا ہے، ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا کیا نظام ہے، اور پھر سب سے اہم ان کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ صحیح، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اپنے دلائل کے لیے قرآن کی کن آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا تھا سورہ انفال، توبہ، تحلیم وغیرہ کا۔ جی ہاں، ان آیات سے وہ کیا استدلال کرتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں اس بنیادی بات سے، جو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ نبی کوئی عام انسان نہیں ہوتا جسے بس اچانک ذمہ داری مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی نبوت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک کافی گہری بات ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ مطلب یہ کہ نبی اپنی پیدائش سے ہی کچھ خاص صلاحیتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ان میں آپ کہہ لیں غیر معمولی ذہانت ہوتی ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، روح کی ایک خاص پاکیزگی ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف ایک قدرتی جھکاؤ۔ متن میں جیسے لکھا ہے نا کہ ان کی فطرت اتنی صحیح ہوتی ہے، صحیح، اور عقل اتنا سلیم ہوتا ہے کہ وہ باہر سے کچھ سیکھے بغیر ہی اپنی اندرونی روشنی سے ہی صحیح اور غلط میں تمیز کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو یعنی نبوت کا باقاعدہ اعلان ہونے سے پہلے بھی وہ ایک طرح سے کامل ہوتے ہیں۔ بالکل، مولانا مودودی کے الفاظ میں وہ رسمی نبوت سے پہلے ہی اکمل بشریت ہوتے ہیں، یعنی انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ، اور بالفعل خدا کا خلیفہ بھی، یعنی عملی طور پر وہ اللہ کے نمائندے والا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں۔ یہ ان کی اصل ہوتی ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے جس کا آپ نے شروع میں اشارہ بھی دیا تھا۔ قرآن میں کچھ آیات ہیں جیسے سورہ انفال 67 یا سورہ توبہ کی کچھ آیات 43، 84 اور سورہ تحریم کی پہلی آیت۔ بظاہر ان آیات سے لگتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر اللہ نے توجہ دلائی یا ٹوکا۔ بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاید نبی سے بھی کوئی اجتہادی لغزش ہو سکتی ہے۔ مولانا مودودی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ سوال اکثر اٹھتا ہے، لیکن مولانا مودودی کی تشریح یہاں بالکل مختلف ہے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ اسے الٹ نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات نبی کی کسی مبینہ غلطی کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت اور رہنمائی کی ذمہ داری براہ راست اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اتنی گہری نظر رکھتا ہے کہ اگر کبھی انسانی فطرت کے تحت کوئی ایسا قدم اٹھنے کا ہلکا سا بھی امکان پیدا ہو جو اللہ کے بڑے منصوبے سے یا اس کی حکمت سے پوری طرح ہم آہنگ نہ ہو، تو اللہ فوراً وحی کے ذریعے نہ صرف انہیں آگاہ کر دیتا ہے بلکہ اس کی اصلاح بھی فرما دیتا ہے۔ اوہ، تو یہ تنبیہ اصل میں حفاظت اور عصمت کی دلیل بن گئی۔ جی، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ یقیناً، اور اس کا پھر منطقی نتیجہ دیکھیں کتنا اہم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر اس جگہ اصلاح کر دیتا ہے جہاں ضرورت ہو، تو اس کا لازمی مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ کہ نبی کی زندگی کے وہ تمام کام، فیصلے، باتیں جن پر اللہ نے کوئی گرفت نہیں کی، بالکل، وہ سب کے سب اللہ کی رضا کے عین مطابق ہیں۔ ان سب پر گویا اللہ کی مہر تصدیق ثبت ہیں۔ واہ، اس سے تو پھر نبی کی پوری زندگی ہی ایک مستند نمونہ بن جاتی ہے جس پر پورا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے تو وہ صرف ایک اچھی مثال نہیں بلکہ اسوہ حسنہ ہیں، یعنی پیروی کے لیے کامل ترین نمونہ۔ مولانا مودودی اس سلسلے میں دوسری آیات بھی پیش کرتے ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 73-74 ہیں یا سورہ حج کی آیت 52۔ ان سب میں یہی بات ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو ہر قسم کے دباؤ اور وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کے مشن کو بالکل خالص رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نبی کی فطرت عام انسانوں سے مختلف ہے اور ان کی زندگی اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہے۔ اب مولانا مودودی اس فرق کو، یعنی نبوت اور عام انسانیت کے فرق کو اور گہرائی سے سمجھاتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ نبی رہنما ہیں یا پیغام لانے والے،
بلکہ ان کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، بڑی دلچسپ۔ کون سی مثال آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ بیج والی؟ جی وہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اس بیج کی طرح ہے جو اپنی فطرت میں ایک خاص پھل جیسے آم یا سیب بننے کی پوری صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہو۔ جب صحیح ماحول اور وقت ملے گا تو وہ لازماً وہی پھل دے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نبوت کوئی جامہ ہے جو ایک خاص وقت میں کسی عام انسان کے بشری پیکر پر اڑا دیا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ یعنی یہ کوئی بیرونی چیز نہیں ہے جو اوپر سے آ گئی، بلکہ یہ اندر کی صلاحیت ہے جو ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اس خیال کو رد کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت یا عبادت سے نبی بن سکتا ہے۔ نبوت مودودی صاحب کے مطابق وہ بھی چیز ہے، کسبی نہیں، اللہ کا انتخاب ہے، انسان کی کمائی نہیں۔ صحیح۔ تو وہی کا کیا کردار ہے پھر؟ وہی یعنی جو علم اللہ براہ راست نبی کو دیتا ہے، وہ اس پہلے سے موجود فطری صلاحیت، اعلیٰ عقل اور پاکیزہ روح کو اور چمکا دیتی ہے، اسے کامل بنا دیتی ہے، جس کے بعد نبی سراج منیر بن جاتا ہے۔ سراج منیر یعنی روشن چراغ؟ جی، ایک ایسا چراغ جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی راستہ دکھاتا ہے، پوری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ وہی سے نبی کو وہ علم ملتا ہے جو عام انسانوں کی پہنچ میں نہیں ہے۔ ہو شاید اسی لیے مولانا مودودی سورہ آل عمران کی آیت 179 کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں ہے کہ اللہ غیب کا علم سب کو نہیں دیتا۔ بالکل۔ آیت کہتی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اس کام کے لیے، اور یہ غیب کا علم یعنی وہ حقیقتیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کسے جواب دینا ہے، مر کر کہاں جانا ہے، اصل نیکی بدی کیا ہے، یہ وہ علم ہے جس پر ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ چونکہ یہ علم ہماری عقل اور حواس سے معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ یہ علم اپنے رسولوں کے ذریعے دیتا ہے، اسی لیے ان پر ایمان لانا اور ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ اور یہیں سے بات آتی ہے اطاعت کی۔ اگر نبی اللہ کا نمائندہ ہے، ہدایت اسی سے ملنی ہے، تو پھر اس کی اطاعت کتنی ضروری ہے؟ مولانا مودودی یہاں سورہ نساء کی آیت 64 پیش کرتے ہیں۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں اللہ کے اذن سے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ رسول کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ رسول جو بھی حکم دیتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی سے دیتا ہے، تو رسول کی اطاعت کرنا دراصل اللہ کی ہی اطاعت کرنا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، اور اسی کو سورہ نساء کی آیت 80 میں تو بالکل واضح کر دیا گیا ہے نا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ بالکل، اور مولانا مودودی اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم ہے وہ مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف نماز روزے میں بات مانو اور باقی سیاست، معیشت، معاشرت، قانون، اخلاق میں اپنی مرضی کرو۔ نہیں، قرآن ایسی کوئی تقسیم نہیں کرتا۔ رسول کی اطاعت پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ تو بڑا چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ نبی بھی تو تمہارے جیسا بشر ہے، تو پھر ایسی غیر مشروط اطاعت کیوں؟ قرآن نے خود بھی یہ اعتراض نقل کیا ہے۔ جی ہاں، یہ اعتراض ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن قرآن ہی اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ مولانا مودودی سورہ النجم کی آیات 3 اور 4 کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی نبی کا قول و فعل ان کی ذاتی پسند ناپسند یا رائے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی پیروی کرنا اصل میں اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا ہے، اور یہی گمراہی سے بچنے کا واحد یقینی راستہ ہے۔ اور قرآن صرف واجب الاطاعت ہی نہیں کہتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ یعنی اسوہ حسنہ بھی قرار دیتا ہے۔ سورہ احزاب آیت 21۔ اس نمونہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے پیروی کے لیے ایک کامل آئیڈیل مثال، یعنی نبی کی زندگی کا ہر پہلو، ان کا کردار، اخلاق، فیصلے، ہر کام ایمان لانے والوں کے لیے ایک ماڈل ہے۔ وہ صرف تھیوری نہیں بتاتے بلکہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کی زندگی گویا چلتا پھرتا قرآن ہوتی ہے۔
پھر ایک اور آیت ہے جو بہت اہم لگتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت 31، جہاں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے، کہہ دو کہ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی اللہ کی محبت کا راستہ بھی نبی کی پیروی سے ہی جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ آیت تو پیروی کی اہمیت کو بالکل عروج پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ نبی کی پیروی کے بغیر خالی ہے۔ سچی محبت تو محبوب کی اطاعت چاہتی ہے، اور یہاں اللہ نے اپنے نبی کو اپنی محبت کا معیار بنا دیا ہے۔ اور اطاعت کا معاملہ صرف ظاہری عمل تک نہیں رہتا، سورہ نساء کی آیت 65 تو اس سے بھی آگے جاتی ہے میرے خیال میں۔ جی ہاں، وہ آیت تو اعلان کے بالکل گہرائی تک جاتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ لوگ سچے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں نبی کو فیصلہ نہ مان لیں، اور پھر نبی جو فیصلہ کر دیں اس پہ نہ صرف عمل کریں بلکہ اپنے دلوں میں بھی اس فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی، کوئی خلش، کوئی شک محسوس نہ کریں، بلکہ پورے دل سے سر جھکا کر اسے تسلیم کر لیں۔ یہ تو بہت ہی اونچا معیار ہے ایمان کا، دل میں بھی کوئی ناگواری نہ ہو۔ یقیناً یہ اطاعت اور تسلیم و رضا کا وہ مقام ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت 36 بھی ہے۔ اس میں صاف کہہ دیا گیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کو اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، انہیں وہی فیصلہ ماننا ہے۔ جو نہیں مانے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ ساری آیات اگر ملا کر دیکھیں تو نبی کی حیثیت بالکل واضح ہو جاتی ہے، ایک ایسی ہستی جو اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہے، جس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جو انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہے، اور جس کی غیر مشروط اطاعت ہی ایمان ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ مولانا مودودی کی تحریر کا اصل نقطہ یہی ہے کہ نبوت کا ادارہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد ہے۔ نبی صرف کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں، بلکہ وہ ہدایت کا مرکز ہے، حق کا معیار ہے، اور وہ قائد ہے جس کی پیروی واجب ہے۔ ان کی اس حیثیت کو سمجھے بغیر دین کی اصل روح کو پانا ممکن نہیں۔ صحیح۔ اگر نبی کی حیثیت کو ذرا بھی کم کیا جائے یا اطاعت کو محدود کیا جائے تو یہ پورے دین کی عمارت کو کمزور کرنے والی بات ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مولانا مودودی کی تحریر کے مطابق نبی پیدائشی طور پر منتخب ہیں، خاص فطرت اور بے عیب عقل کے ساتھ۔ ان کی زندگی اللہ کی براہ راست نگرانی اور حفاظت میں گزرتی ہے، اور جن باتوں پر اللہ نے گرفت نہیں کی وہ سب اللہ کی طرف سے منظور شدہ ہیں، اس لیے ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ نبی کی شخصیت اور ان کے مقام کی یہ سمجھ ہی دراصل اسلام کے پورے نظام کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی ہدایت ہم تک کس ذریعے سے آئی ہے اور اس ذریعے کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے اور غور کرنے کے لائق بھی ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ مولانا مودودی نے اتنی تفصیل سے بتایا، نبی اور عام انسان میں یہ جو بنیادی فرق ہے، اسے سمجھنا اور ماننا آج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا نبوت کے اس تصور کو گہرائی سے سمجھنے سے اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہمارے تعلق میں، ہماری وابستگی میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے اور اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس فرق کو سمجھنے سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہدایت کے لیے کسی مافوق البشر ذریعے کی ضرورت کیوں تھی، اور وہ ذریعہ نبی ہی کیوں تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا وہ کون سا مستند، قابل اعتماد اور کامل نمونہ ہے جس کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو نبوت کے اس تصور کو صحیح سمجھنا دراصل خود کو اللہ کی ہدایت سے مضبوطی سے جوڑنا ہے۔ یہ صرف کوئی علمی بحث نہیں، اس کا تعلق ہمارے ایمان اور عمل کی بنیاد سے ہے۔